السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بی ایم ڈبلیو کے کچھ 5 حیرت انگیز حقائق بتاؤں گا جن پر آپ یقین نہیں کریں گے۔ دوستو، بی ایم ڈبلیو کارز دنیا کے سب سے بڑے کار ڈیزائنرز مینوفیکچررز میں سے ایک ہے۔ بی ایم ڈبلیو کمپنی کو 1 صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن یہ سب کہاں سے شروع ہوا؟ کیا بی ایم ڈبلیو نے ہمیشہ کاریں بنائی ہیں، یا بی ایم ڈبلیو کے بارے میں 5 حیرت انگیز حقائق ہیں جن پر آپ یقین نہیں کریں گے؟ چلو شروع کرتے ہیں آج کے 5 حیرت انگیز حقائق۔ فیکٹ نمبر 1، بی ایم ڈبلیو ہوائی جہاز کے انجن میں مہارت حاصل کرتی تھی۔ بی ایم ڈبلیو کا آغاز 1916 میں ریپ موٹر اور آٹو ورک کے درمیان انضمام کے طور پر ہوا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران جرمن ہوائی جہاز کے انجنوں کی بہت زیادہ مانگ تھی، اس لیے دونوں کارپوریشنوں نے ہوائی جہاز کے انجن بنانے کے لیے افواج میں شمولیت اختیار کی۔ انجن اپنی ایندھن کی کارکردگی اور اونچائی تک پہنچنے کی صلاحیت کے لیے مشہور تھے۔ بی ایم ڈبلیو نے دوسری جنگ عظیم کے بعد پیداوار پر قبضہ کر لیا۔ جب ورسائی کے معاہدے پر دستخط ہوئے، اس معاہدے نے جرمنی پر جنگی طیارے بنانے پر پابندی لگا دی، اس لیے بی ایم ڈبلیو کا کاروبار باہر سے تھا۔ یہ تب تھا جب بی ایم ڈبلیو نے کاروں کے ڈیزائن کی طرف رجوع کیا۔ فیکٹ نمبر 2، ہیڈ کوارٹر کو ان کی کار کے انجنوں کی طرح ڈیزائن کیا گیا۔ میونخ میں بی ایم ڈبلیو کے ہیڈ کوارٹر کو آسٹریلیا کے معمار کار شوانزر نے ڈیزائن کیا تھا اور اسے بنانے میں 4 سال لگے تھے۔ تعمیراتی کام 1967 سے لے کر 1972 تک ہوا، جس کا مقصد 1972 کے سمر اولمپکس کے لیے وقت پر مکمل ہونا تھا۔ یہ عمارت اولمپیا پارک کے ساتھ واقع ہے اور یہ 1972 سے بی ایم ڈبلیو کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ 4 ٹاورز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک واحد بنیاد کے اوپر معلق ہے۔ عمارت کا کل رقبہ 171.6 فٹ یعنی 52.3 میٹر ہے، جس کی اونچائی 331 فٹ یعنی 101 میٹر ہے۔ عمارت میں کل 22 منزلیں ہیں، جن میں سے 18 دفتری جگہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ فیکٹ نمبر 3، بی ایم ڈبلیو الیکٹرک کار 1972 میں بنائی۔ بی ایم ڈبلیو نے 1972 میں اپنی پہلی الیکٹرک کار بنا کر اپنے وقت سے آگے نکل گئی۔ بی ایم ڈبلیو 160 کو کبھی بھی عوام کے لیے دستیاب نہیں کیا گیا، زیادہ تر اس لیے کہ یہ صرف 20 منٹ تک چارج رکھ سکتا تھا۔ ایک اور غلطی یہ تھی کہ الیکٹرک ہونے کا مطلب یہ تھا کہ گاڑی کی طاقت ان کے پاس فروخت ہونے کی موجود دیگر کاروں کا نصف تھا۔ اگرچہ اس منصوبے کو کئی سالوں سے پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن 1990 کی دہائی میں ایک بار پھر الیکٹرک گاڑیوں میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ الیکٹرک کاروں کو ڈیزائن کرنا اور تیار کرنے کے لیے 160 کے لیے ایک بہترین بنیاد بن گئی، جو وہ آج بی ایم ڈبلیو کے نام سے مشہور ہے۔ 11 دسمبر 2017 کو جوہن سکارچ نے بی ایم ڈبلیو کے لیے 2 نئے عالمی ریکارڈ بنائے۔ 8 گھنٹے تک بہتے ہوئے اور 232.5 میل یعنی 374 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد شوارٹز نے 8 گھنٹے میں سب سے زیادہ فاصلے والی گاڑی کے بڑھنے کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔ بی ایم ڈبلیو نے بی ایم ڈبلیو M5 کی ریلیز کو فروغ دینے کے لیے
मौजूदा रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए BMW ने एक और अमेरिकी पेशेवर ड्राइवर मैट मुलिन्स के साथ तवील तरीन गाड़ियों स्कॉर्च के लिए बहाव वाटर स्टैंड को तोड़ने के लिए निकला था। यानी अमेरिकी पेशेवर ड्राइवर मैट मुलिन्स स्कॉर्च के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए निकला था। दोनों ने 49.25 मील यानी 79.26 किलोमीटर का फासला तय किया, जिसने 17.72 मील यानी 28.52 किलोमीटर का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। फैक्ट नंबर 5। एक अफसाना है कि BMW का लोगो हवाई जहाज़ बनाने में इनकी तारीख से आता है। BMW का मतलब है बाय रिसर्च मोटरन वर्क, जिसका तर्जुमा बेवेरियन इंजन वर्क्स है। 1942 में BMW ने एयरक्राफ्ट इंजन न्यूज़ में एक मजमून शाये किया, जिसमें इस बात की तस्दीक की गई कि घूमने वाला प्रोपेलर इनका सरकारी लोगो था। मैन्युफैक्चरिंग में कारों में तब्दील होने के बाद लोगों को BMW रखा था। कहा जाता है लोगों पर नीले और सफ़ेद रंग बावेरिया के सरकारी रंग से निकला है, जिस इलाके में कंपनी शुरू की गई थी। BMW सालों से इंजन डिज़ाइन कर रहा है और वो अब भी जदीद डिज़ाइन के इंजन बना रहा है। तो गाइस, BMW के बारे में आपको हमारी ये फैक्ट वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। शुक्रिया।